أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 260 پارہ نمبر 3. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب آپ مجھے دکھائیں کہ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہو. قال اولم تؤمن. اللہ نے فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنے پر. قال بلا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی. لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے. قال فخذ أربعة من الطير. تو فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑو. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ان کو پکڑو اور ان کو پالو، ان کو بڑا کرو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو. فصرهن إليك. اپنے ساتھ مانوس کرو، اتنا زیادہ مانوس ہو جائیں کہ تمہارے ایک بار ان کو بلانے سے فوراً سے دوڑ کر آئیں. جب ایسے ہو جائے تو پھر ان کے ٹکڑے کرو، ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے مکس کر کے گوشت کو مکس کر کے ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ کر آ جائے. ثم ادعهن يأتينك سعيا. پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جان لو اس بات کو کہ بے شک اللہ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی. تو اس سے پہلے واقعہ گزرا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جس میں انہوں نے موت اور حیات کے منظر کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. آپ لوگوں نے سارا واقعہ ان کا سنا، مشاہدہ کر کے اطمینان قلب حاصل کیا. کہ آج کے درس میں اسی قسم کا تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اس میں بعثت بعد الموت کا بیان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں مردوں کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کرایا جائے تاکہ ان کا ایمان عین الیقین ہو جائے، یعنی اچھی طرح سے ان کو یقین ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر ذبح کرو، ان کے گوشت آپس میں ملا دو، پھر ان کے تھوڑے تھوڑے حصے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. اس کے بعد ہر ایک پرندے کو اس کا نام لے کر بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردہ پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اطمینان قلب حاصل کیا. بعض مفسرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے اس سوال کے پس منظر میں یہ بات کرتے ہیں کہ موت اور زندگی کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہو چکا ہے، جس میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، مگر نمرود اس کا مطلب نہ سمجھ سکا اور اس نے بے گناہ کو قتل کرایا اور مجرم کو آزاد کر دیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس احمقانہ حرکت پر موضوع سخن بدل کر طلوع شمس کی دلیل پیش کر دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو واقعی رب ہے تو مغرب سے اس کو طلوع کر دے. لیکن اس بات میں وہ حیران رہ گیا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا. فبہت الذی کفر. وہ کافر بڑا حیران رہ گیا کہ کیسے انہوں نے جو ہے مجھے پھنسا لیا اور ایسی دلیل دی ہے کہ اب اس کا توڑ بھی میرے پاس نہیں. بعض دوسرے مفسرین نے اس کا پس منظر یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریا کے کنارے پر ایک مردہ جانور پڑا دیکھا. جب دریا میں اور پانی ان کے درمیان سے وہ باہر نکلا مردہ جانور، تو دریائی جانور مردہ جانور کا گوشت کھاتے اور جب پانی پیچھے ہٹ جاتا
تو خشکی کے جانور اس مردار کا گوشت کھاتے اور اس پر سے پرندے بھی آ کر گوشت کھا لیتے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس مردار کا گوشت خشکی، پانی اور فضا کے جانور کھا رہے ہیں، یہ گوشت کتنے مختلف پیٹوں میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اجزاء کس کس جگہ سے کیسے اکٹھے کر کے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ کتنوں نے تو اس کو کھا لیا ہے اور کس کس کے پیٹ میں گیا ہے، ایک ہی پرندہ ہے، تو اس کو اللہ کیسے دوبارہ سے زندہ کریں گے؟ لہذا ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں کہ کیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں۔ اللہ سے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑو، وہی عرض ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے مولا کریم مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی شک ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، شک نہیں ہے کوئی، یقین بھی کامل رکھتا ہوں، شک بھی کوئی نہیں، مگر سوال کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ اس معاملے میں میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قلب ان کے دوست کا نام تھا، قلب ویسے دل کو کہتے ہیں، اور صفوۃ المصادر کتاب کا نام اس میں لکھا ہوا کہ قلب ان کے دوست کا نام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تو ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن جو میرا دوست قلب ہے جس کا نام، اس کو اطمینان نہیں ہے، اور اس کو دلی اطمینان اور سکون نہیں ہے، اس بات میں پکا یقین نہیں ہے، تو میں اس کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ تاکہ اس کا بھی دل جو ہے مطمئن ہو جائے اور وہ بھی کامل یقین اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں۔ باقی ہر نبی جو ہے کامل ایمان اور یقین والا ہوتا ہے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو اللہ کی کسی بات میں شک ہو، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوتا، ہر نبی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو جو ہے کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تو ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا یقین نہ ہو اللہ کی ذات؟ تو یقین تھا، لیکن اپنے دوست کو، اس کے یقین کو چاہتے تھے کہ میرا دوست بھی مطمئن ہو جائے، اس لیے اللہ سے سوال کیا۔ تو وہ 4 پرندے کون سے تھے اور پھر کیا ہوا آگے، وہ انشاءاللہ مزید کل بات ہوگی۔ دعا ہے